اس کی اصل جو نیٹ ورتھ ہوتی تھی نا وہ لکھ لی جاتی تھی کہ اس وقت اس شخص کے پاس اتنا مال ہے، اور پھر اس کو عامل مقرر کیا جاتا تھا، گورنر مقرر کیا جاتا تھا. اس کی گورنری 1 سال تک ہوتی تھی، کانٹریکٹ سائن ہوتا تھا کہ 1 سال تک اس کی گورنری ہے. پھر 1 سال کے بعد اس کا احتساب ہوتا تھا کہ اب اس کی دولت میں کتنا اضافہ ہوا ہے. اگر تو اس کی دولت میں کچھ ایسا اضافہ ہوا ہو کہ جو ممکن نہ ہو تو اس کو معزول کر دیا جاتا، اور اگر کوئی اس کا اضافہ نارمل ہو کہ جیسا کوئی ایک بندہ کاروبار کر کے تھوڑا بہت اس سے کما لیتا ہے، تو پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بھی سخت احتساب لیا کرتے تھے کہ یہ آیا ہے تو آیا کدھر سے ہے. پھر اس کی وضاحت دینا پڑتی تھی، پھر اگلے سال اس کی جو گورنری ہے وہ برقرار رہتی تھی، ادروائز اس کو اس عہدے سے معزول کر دیا جاتا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مہر گورنروں کو دیا کرتے تھے، اس مہر کے اوپر لکھا ہوا تھا الموت بالواعظہ، موت سب سے بڑی نصیحت ہے. جب بھی کوئی لیٹر لکھتے گورنر تو اس کے نیچے الموت بالواعظہ کی مہر لگتی تھی کہ جب بھی کوئی بندہ گورنر کوئی حکم جاری کرے تو اس کو آخر میں یاد آئے کہ میں نے مرنا بھی ہے، اور وہ اس لیٹر میں حق اور سچ کی بات لکھ کے پھر خلیفہ کو بھیجے، اس کو یاد رہے کہ الموت بالواعظہ. تو موت جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی جگہ جگہ پر نصیحتیں ہمیں فرمائی ہیں، اور اس پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے لا یحب اللہ الجہر بالسوء یہ کہہ کر تمام مسلمانوں کے کان کھول دیے ہیں کہ کوئی بندہ بھی کسی کی اگر برائی بھی دیکھے تو پھر اس کے باوجود بھی وہ لوگوں میں نشر نہ کرے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. لا یحب اللہ، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اگرچہ کوئی شخص برا بھی ہے، اس کی برائی بھی ہے، وہ گناہ کرتا ہے، لیکن اس کے گناہ کو بھی لوگوں میں نشر نہ کرو، اس کو آر نہ دلاؤ. اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو پھر آر بھی نہ دلاؤ کہ تو فلاں وقت میں پرانے وقتوں میں یہ گناہ کیا کرتا تھا، اب تو بڑا تبلیغی ہو گیا، اب تو بڑا حاجی اور نمازی ہو گیا، تجھے باتیں آ گئی ہیں. یہ بھی کہنا جائز نہیں ہے. لا یحب اللہ، اللہ اس امر کو پسند نہیں کرتے، اس عمل کو پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح فرما دیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو آر دلاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تب تک اس شخص کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کو بھی کوئی اس کے کسی گناہ پر آر نہ دلا دے کہ تو ایسا کرتا ہوتا تھا، تب تک اس بندے کو موت نہیں آئے گی. من سترہ اللہ، جو شخص حدیث مبارکہ میں آتا ہے من سترہ مسلمن، جو کسی مسلمان کی پردہ اس کا چاک نہیں کرتا اور اس کی جو بات ہے اس کی پردے داری کرتا ہے، رازداری کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن کہ اس نے راز رکھا ہوا تھا اپنے سینے میں چھپا کر اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کیا. تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ اگر آپ نے کسی کی برائی کو دیکھ بھی لیا ہے. ہاں الا من ظلم، ایک ہی صورت ہے آپ بتا سکتے ہیں اگر کوئی شخص آپ پہ ظلم کر رہا ہے اور آپ مظلوم ہیں اور اس کی برائی موجود ہے، وہ آپ پر ظلم کر رہا ہے، صرف وہ برائی لوگوں کو بتا کے اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے تاکہ لوگوں کو اس کے ظلم کے بارے میں پتہ چلے اور اس کی برائی جو ہے لوگوں کے سامنے آ جائے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں اور اس کی بھی حفاظت ہو سکے. صرف اس صورت میں اجازت دی گئی ہے. پھر اس پارے کا خاص جو مضمون ہے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سورۃ البقرہ میں یہود کے متعلق مختلف مقامات پر ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے کیا کیا اعمال کیے اور یہودیوں نے دین کو ٹھکرا دیا، انکار کیا. اور پھر اس کے بعد آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں تمام وہ انفارمیشن ہمیں دی کہ وہ جو کرتے رہے اب تم نے وہ نہیں کرنا. پھر اس کے بعد سورہ نساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے چیدہ چیدہ جو آیات ہیں ان میں ان کا تذکرہ کیا نصارہ کا. اب چھٹے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے عقائد کو مفصل تفسیر کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں منع فرمایا کہ جو تم نے اب اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو تم نے عبرت حاصل کرنی ہے نصارہ سے بھی اور یہودیوں سے. ان کا عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ توحید کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہوا ہے، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ جنت کی خوشبو کو پا ہی نہیں سکتا.
اور پھر اس کے بعد قرآن مجید میں متعدد مقامات پر جنہوں نے یہ جرم کیا ہے ان کے قصے اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دیے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے. اب قصہ آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، اور یہودی جو کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پکڑتے تھے اور بڑے بڑے گناہوں کی کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوتی تھی، مواخذہ نہیں کرتے تھے، اور بڑی بڑی قبائیں اور جبے اور کبے پہن کے یہودیوں کے بڑے بڑے احبار علماء، کبار علماء، وہ اپنی عبادت گاہوں میں بیٹھ کر سارا دن وہ تلاوت کرتے تھے تورات کی، اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کرواتے تھے کہ ہم بہت جو ہے نا وہ پڑھے لکھے ہیں اور بہت نیک شخصیات ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان عبادت گاہ میں داخل ہو کے ان سے یہ بات کہی تھی کہ تمہاری مثال ایک ایسی قبر کی مثال ہے کہ جس کے اندر بوسیدہ ہڈیاں ہیں اور باہر سے اس کو چونا گچ بنایا گیا ہے، اس کے اوپر ٹائل پتھر لگایا، فنشنگ کروائی ہوئی ہے اور بڑی خوبصورت ہے. تمہاری مثال وہ ہے کہ باہر سے قبر تو بڑی خوبصورت ہے لیکن اندر اس کے کچھ بھی نہیں ہے، اندر ہڈیاں ہیں بوسیدہ. اور پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو روکا اور ٹوکا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے رومن امپائر کا جو سب سے بڑا سردار اور سربراہ تھا، جو اس کا بادشاہ تھا، اس سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ ہمیں ہمارے دین سے بدلنا چاہتا ہے، ہمارے باپ دادا کے دین سے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے. اور عیسیٰ علیہ السلام میں کے جو حواری تھے جن کا قرآن مجید میں اللہ نے تذکرہ کیا، ان میں سے ایک نے غداری کی اور بتا دیا اس کو کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کس باغ میں موجود ہیں. اس کے سپاہی آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے برفعہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور جس حواری نے یہ مخبری کی تھی اس کی شکل حضرت عیسیٰ سے تبدیل کر دی گئی اور اس شخص کو انہوں نے پھانسی دے دی اور سولی دے دی. اب اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے کہ وَقَوْلِهِمْ، انہوں نے یہ کہا کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ ہی ان کو صلب کیا گیا، یعنی ان کو صلیب بھی نہیں دی گئی. وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن وہ تو تشبیہ میں پڑ گئے، ان کو خود سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کس شخص کو مشابہت کی وجہ سے اس کو سولی دے دی ہے. اور پھر فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جو اصل اہل کتاب ہے نا، جو اصل کتاب کی پیروی کرنے والے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب قرب قیامت اس دنیا میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ جو اصل اہل کتاب ہوں گے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہ اپنے مرنے سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. جو اصل اہل کتاب ہے، اصل تعلیمات کو فالو کرنے والے، وہ نہیں جو تحریف شدہ کتابیں ہیں. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ان کے فرقے ہیں، NRP ہے، ARP ہے، رومن کیتھولک ہے، جرمن کیتھولک ہیں، امریکن کیتھولک علیحدہ ہیں، ان سب کے مختلف عقائد ہیں اور ان کی اپنی انجیل آپس میں مطابقت نہیں رکھتی، آپس میں بہت زیادہ ان میں اختلاف پایا جاتا ہے. اور جو انسٹرکشنز اور جو تعلیمات مرقس کی یا لوکا اور یوحنا ان تینوں کی یا چوتھے کی انجیل میں موجود ہیں، اگر آپ پروٹسٹنٹ کے پاس جائیں گے تو ان میں تعلیمات اور ہوں گی، اگر آپ امریکنز کے پاس جائیں گے تو ان میں تعلیمات اور ہوں گی، اگر آپ جرمنز کے پاس جاتے ہیں تو ان کی تعلیمات اور ہوں گی. اور ان تمام کے جو عقائد ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آگے ذکر کر دیا. ان کا عقیدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کو تبدیل نہ کرو اور اس میں غلو نہ کرو. عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے وہاں تک رکھو. انہوں نے کیا کہا وَلَا تَقُولُوا إِلَّا ثَلَاثًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کو تین نہ جانو. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثًا، اللہ کہتے ہیں انہوں نے کفر کیا یہ کہہ کر کہ عیسیٰ بن مریم ان تینوں میں سے ایک ہے. مثال، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ، عیسیٰ اور مریم، یہ NRP کا عقیدہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ شوہر ہے نعوذ باللہ من ذالک مریم کا، اور اس سے پھر عیسیٰ ان کا بیٹا ہے. ان کا یہ عقیدہ ہے. جو پروٹسٹنٹ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ روح القدس یعنی جبریل، عیسیٰ اور اللہ، یہ تینوں مل کر خدا ہیں، تینوں مل کر ایک بنتے ہیں اور ایک سے نکلتے تین ہیں. شیخ احمد دیدات ایک بہت بڑے مناظر گزرے ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاذ ہیں، ان کا ایک معروف پادری کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا تو انہوں نے صرف یہی بات اس سے پوچھی تھی کہ تینوں سے بنتا ایک ہے اور ایک سے نکلتے تین ہیں.
اس کی وضاحت تم اپنی کتابوں سے کر دو، تو وہ اس سے قاصر تھا۔ وہ اپنی کتابوں سے بھی اس نظریے کی اور فلسفی جو وہ پیش کرتے ہیں اس کی وضاحت نہیں کر سکا تھا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی تعلیمات ہیں وہ ایک خدا کی تعلیمات دیتے ہیں، وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں خود بھی، اور ایک وحدہ لا شریک کی طرف ان کی تمام تعلیمات کا رخ تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انما المسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اور اللہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ کا امر ہے کہ اللہ رب العالمین نے مریم کنواری کے بطن سے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اب یہودیوں کو جب یہ معاملہ درپیش آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو روکا اور ٹوکا، تو انہوں نے آگے سے تانے دینا شروع کر دیے کہ تم تو نعوذ باللہ من ذالک مریم فاحشہ کے بیٹے ہو، کہ جس نے بدکاری کی اور بدکاری کی وجہ سے تمہاری ولادت ہوئی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہا کہ یہ زنا سے پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور الزام لگائے۔ یہودیوں نے اپنے پیغمبروں کو معاف نہیں کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ان کی اپنی جو پرانی، ابھی تو تحریف شدہ ہے نا، ان کی اپنی پرانی کتابوں میں یہ عقائد موجود ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، اور میں جیسا کہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ داؤد علیہ السلام کی ان 2 بیٹیوں کے لیے ان کو رشتہ نہ کوئی ملا، تو وہ نعوذ باللہ من ذالک ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ کتابیں نہ ان کے لوگوں کے سامنے رکھیں اور ان کا گند لوگوں کو نہ دکھائیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہود ہمارے دشمن ہیں؟ لا تتخذوا اليہود والنصارى، اللہ نے قرآن میں کہا ان کو یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ بڑے گندے اور غلیظ ہیں، انہوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا۔ اور انبیاء کے متعلق یہ کہا کہ داؤد علیہ السلام نعوذ باللہ اپنی بیٹیوں سے زنا کیا کرتے تھے، کیونکہ مطابقت کے رشتے نہیں مل رہے تھے کوئی پوری قوم کے اندر، اتنی غلیظ قوم ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے لا تتخذوا اليہود والنصارى کہہ کر ساری جو نا وہ اسلامی سلطنت کو جو قانون دے دیا ہے کہ ان کے ساتھ کبھی بھی معاہدے نہیں ہو سکتے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اقوام اور خاص طور پہ عرب جتنے بھی ہیں وہ اس وقت معاہدات کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور اسرائیل کے ساتھ معاہدات ہو رہے ہیں اور اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اور پوری کوشش ہے کہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ ترتیب دیا جائے اور اس کو بنایا جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اصول بتائیں گے اس کے بالکل امر خلاف جا رہا ہے۔ پھر ایک عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا ہے کہ حلول کا عقیدہ، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ میں حضرت عیسیٰ حلول کر چکے ہیں، یعنی عیسیٰ کی ذات اور اللہ کی ذات ایک دوسرے میں مکس ہو گئی ہے، اور مکس ہو کر وہ اس دنیا میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات عیسیٰ میں حلول کر کے پھر اس دنیا میں ایک انسانی شکل میں آ کے لوگوں کے لیے اللہ نے ہدایت کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے اس کا قرآن مجید میں تذکرہ بھی کیا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، انہوں نے یہ بات کہہ کر کفر کی کہ اللہ ہی اصل میں عیسیٰ بن مریم ہے، یہ اللہ کی ہی شکل ہے دوسری، کہ وہ انسان کی شکل میں آ کے لوگوں کی ہدایت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو خود مبعوث کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود دیا ہے، قل کہہ دیجئے اے پیغمبر، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں کہ اگر اللہ عیسیٰ بن مریم کو فوت کر دیں اور ان کو وفات دے دیں اور ان کی والدہ کو بھی وفات دے دیں اور جتنے ان کے حواری ہیں ان کو بھی وفات دے دیں، تو پھر خدا کو تو موت نہیں آتی نا، خدا کو موت نہیں آ سکتی۔ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ بن مریم خدا ہے، تو پھر خدا کو موت کیسے آ گئی؟ تمہارا اپنا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ کو سولی دے دیا گیا، تمہارا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ اگر تم ان کو خدا کہتے ہو تو پھر وہ قتل کیسے ہو گئے، ان کو موت کیسے آ گئی؟ خدا کو موت نہیں آ سکتی۔ پھر اس کے بعد امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح عقیدہ طحاویہ، ان کی ایک کتاب ہے، امام عبدالعزیز الحنفی نے اس کی شرح کی ہے، اس میں ایک دلیل بڑی زبردست ذکر کی گئی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور عیسیٰ دونوں خدا ہیں اور مریم ان کی بیوی ہے، یعنی اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، اور وہ حلول کے عقیدے کے قائل ہیں، تو اگر 2 خدا ہیں اللہ اور عیسیٰ، مثال یہ پیش کی گئی ہے کہ اگر 2 خدا ہوں تو ایک خدا کسی جان کو، مطلب ایک شخص ہے، ایک خدا یہ حکم دیتا ہے کہ تو مر جا، دوسرا خدا کہتا ہے کہ تو جی اٹھ، تو کس خدا کا امر اس پہ واقع ہوگا؟ اگر تو اس خدا کا امر واقع ہوا، اس کا نہیں ہوا، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ خدا نہیں ہے، کہ جس کی طاقت اثر ہی نہ کرے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کا حکم لاگو نہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کا حکم لاگو ہوا ہے وہی خدا ہے، جو عاجز آ گیا ہے جس کا حکم لاگو نہیں ہو وہ خدا نہیں ہے۔
اگر اس کا حکم لاگو ہو گیا تو پھر یہ خدا نہیں ہے. جو عاجز آ جائے، جو ہار جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور پھر آگے انہوں نے یہ کہا کہ اگر دونوں کا حکم واجب آ جائے اس پر، اگر ایک شخص کو حکم دیا ایک خدا نے کہ وہ زندہ ہو جائے اور دوسرے نے حکم دیا کہ وہ مر جائے، اب وہ شخص پر کچھ بھی نہیں ہوا، نہ وہ جی رہا ہے نہ وہ مر رہا ہے. ایک خدا کا اطلاق ہو رہا ہے تو وہ جی رہا ہے، اور دوسرے کا اطلاق ہو رہا ہے تو مر رہا ہے. یعنی دونوں اپنی طاقت استعمال کر رہے ہیں، بندہ ساکت ہی ہے، نہ مر رہا ہے نہ جی رہا ہے. اس کا مطلب دونوں کا امر اس پر پورا نہیں ہو رہا، دونوں ہی خدا نہیں. پھر تیسرا کوئی خدا ہے جو ان سے بھی اوپر ہے، جس کا امر واقع ہو سکتا ہے. یہ دلیل تمانو ہے کہ دو خدا پاسبل ہی نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اگر دو خدا ہوتے لفسدتا، وہ آپس میں جھگڑا کرتے رہتے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے. ایک اپنی سلطنت کو لے کے یا تو علیحدہ ہو جاتا یا ایک دوسرے پر غالب آ جاتا. تو جو غالب آتا ظاہر سی بات ہے وہ خدا ہوتا. تو ایک ہی خدا، جتنے بھی زرتشت ہیں یا جتنے بھی پرانے عقائد ہیں، حالانکہ یونانی فلسفے میں بھی یہ بات موجود ہے کہ خدا ایک ہی ہے. یہ اپنے عقیدے کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا جواب دیں اس بات کا. یہ ثالث ثلاثہ تو کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کی خود سمجھ نہیں ہے. ان کے پادریوں کو، ان کے بڑوں کو، ان کے فادرز کو، بیشپ کو، جتنے بھی ان کے ہیں، ان کو خود سمجھ نہیں ہے اس عقیدے کی. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ بیان کر کے ایک ہمیں درس دیا ہے کہ تم بھی اس عقیدہ حلول اور غلو کے شکار نہ ہو جانا دین میں. یہ نہ سمجھ لینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے یا حضرت علی کی جو ذات ہے وہ اللہ کے برابر ہے. اور کچھ ایسے آپ کے ہاں موجود ہیں اسماعیلیہ خاص طور پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ علی نے اللہ کو اجازت دی کہ اس کائنات کو بناؤ، علی خدا سے بہت اوپر ہے. آپ نے ایسی عقائد سنے ہوں گے، ایسی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. وہ ایک بڑے بڑے بالوں والا بندہ بیٹھا ہوا اور وہ کہہ رہا ہے کہ علی نے اللہ کو یہ طاقت دی کہ وہ کائنات کو بنائے اور علی خدا سے بہت اوپر ہے. وہ اس طرح کی کلمات کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ جو نصارہ نے کام کیا ہے تم وہ نہ کر لینا. پھر ہمارے ہاں نعتوں میں بہت زیادہ غلو ہوتا ہے. ایک شخص نعت پڑھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کو مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور وہ اس حالت میں تھے کہ بغیر عین کے عرب لگ رہے تھے، بغیر عین کے عرب. اب عرب اگر لکھا جائے تو عین کو نکال دے تو پیچھے رب بچتا ہے. بغیر عین کے رب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کہہ کر گیڑی دے کر لوگوں کو رب ہی گنوایا جا رہا ہے کہ بغیر عین کے میں نے عرب دیکھا منبر رسول پر. تو مراد یہ لی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک وہ رب ہی ہیں اور اللہ ہی کی، جیسے وہ بتاتے ہیں کہ عرش پر جو مستوی تھا خدا ہو کر، نیچے مدینہ میں اتر آیا وہ مصطفیٰ ہو کر. یہ بھی عموماً کہا جاتا ہے کہ جو عرش پر مستوی تھا اب اس نے شکل کو تبدیل کیا اور وہ مصطفیٰ ہو کر زمین پر اتر آیا اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اس نے کام شروع کر دیا. یہی تو وہ عقیدہ ہے جو یہود و نصارہ کا ہے، جو ہماری قوم میں پایا جاتا ہے، جو ہمارے لوگوں میں عمومی طور پر غلو کی وجہ سے پایا جاتا ہے. یہاں تک کہ صوفیاء جن کو ہم بڑا مقام دیتے ہیں، ہمارے پنجابی کے بڑے بڑے شعراء ہیں، انہوں نے اپنی شاعری میں کچھ ایسے الفاظ بولے ہوئے ہیں جو آپ عمومی طور پر سنتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آتی. ایک بڑے معروف شاعر ہیں، ان کا یہ شعر ہے کہ نام ہے مندر وچ مسیتاں، نام ہے وچ کفر دیاں ریتاں، نام ہے موسیٰ نہ فرعون، بھلیا کی جانا میں کون. اب اس شعر پر ذرا غور کیجئے. وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ کو میں نے جب پوچھا، میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے مجھے جواب دیا نہ میں مندر نہ وچ مسیتاں. اگر مجھے تلاش کرنا ہے نہ میں مندر میں ہوں نہ میں مسیت میں ہوں. اور پھر اس کے بعد نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں کفر میں ہوں نہ اسلام میں ہوں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، نہ میں موسیٰ ہوں نہ فرعون ہوں، بلیا کی جانا میں کون. ہو سکتا ہے کہ بلّا ہی خدا ہو، بلّے کو ہی نہیں پتا کہ میں کون ہوں، بلّے کو اپنی پہچان نہیں ہے، وہ جھوم رہا ہے سرنگی اٹھا کے، اللہ کی تلاش کر رہا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر رہا ہے میوزک کے ساتھ، سرنگی بجا کے. بلّا کہتا ہے ہو سکتا ہے کی جانا میں کون، مجھے کیا پتا، میں ہی خدا ہوں. اللہ نہ مسجد میں ہے نہ مندر میں ہے نہ آسمان میں نہ زمین میں، نہ زمین کی تہوں میں نہ سمندر کی تہوں میں. اس کی قدرت کے شاہکار ہیں تو میں سب سے بڑا اس کا قدرت کا شاہکار ہوں. اللہ نے میرے لیے 5 قسمیں اٹھا کے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو ہو سکتا ہے کہ میرے اندر ہی خدا ہو. ایسے ایسے عقائد آپ کے، جس کو اب آپ قصور جا کے دیکھیں بابا بلے شاہ کا دربار، وہاں پہ اس کی سرنگی باقاعدہ شیشے میں رکھی ہوئی ہے اور لوگ آ کے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں.
وہاں پہ مناجات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اولاد دے سکتا ہے، ہمارے کاروبار چلا سکتا ہے، ہمارے رشتے کروا سکتا ہے، ہماری مناجات کو پورا کر سکتا ہے، حاجات کو پورا کر سکتا ہے۔ اور ایسے جاہل لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، وہ بس جی چھڈو جی، آپ کو نہیں پتا، آپ اس گہرائی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، جو ان کا لیول تھا آپ وہاں تک سوچ ہی نہیں سکتے۔ وہ تصوف کے اعلیٰ پائے پر ان کی سوچ تھی۔ آگے سے جواب ایسے دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کے بلے شاہ کے نزدیک جو ہے وہ سرنگی بجانا کیا اسلام کا حصہ تھا، تو اٹھ جاتے ہیں خطباء ایسے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے علماء اور آپ کے بابے، جواب دیا جاتا ہے نا کہ آپ کے بابے قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہمارے بابے سرنگی بجا بجا کے اسلام سکھا رہے ہیں۔ ایسے جواب دیے جاتے ہیں۔ خدا کے بندو، یہ دین نہیں ہے۔ اللہ نے اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کے عقیدہ حلولیہ سمجھا دیا ہے کہ نصارہ نے بھی یہی کام کیا تھا، اب تم بھی وہی کام کر رہے ہو کہ کبھی بلے میں خدا کو داخل کر دیتے ہو، کبھی نبی میں خدا کو داخل کرتے ہو، کبھی علی میں خدا کو داخل کر دیتے ہو۔ عقائد ایسے ہیں، ایک فرقہ ایسا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جب فرشتے کو بھیجا زمین پر کہ وہی لے کر تم جاؤ، تو اصل میں بھیجا علی پر تھا، تو نبی اور علی کی شکل آپس میں بہت ملتی تھی، فرشتہ بھول گیا، جانا علی پہ تھا، چلا نبی پہ گیا، غلطی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب نبی پہ گیا تو اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب نبی پہ ہی وہی جانے دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے عجیب و غریب فلسفے، بے بنیاد باتیں جن کی کوئی بنیاد تک نہیں، اور لوگ پھر واہ واہ کہہ رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ کے جیسا خطیب ہی کوئی نہیں، آپ کے جیسا علامہ ہی کوئی نہیں۔ اور بڑے بڑے القابات دے کر ان کو بلایا جاتا ہے اپنی محفلوں میں، لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ روپے کا لفافہ بنا کے ان کی جیب میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ گمراہی پھیلا کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس عالمگیر آیت مبارکہ میں اس عقیدہ حلولیہ کا بالکل توڑ سامنے پیش کر دیا ہوا ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے یہ بڑی عجیب بات کہا کہ ہم تو نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے بڑے محبوب ہیں۔ بیٹے سے باپ کو محبت ہوتی ہے نا، انہوں نے کہا جب ہم اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر ہم سے خدا کو محبت کیوں نہ ہوگی؟ باپ جیسے اپنے بیٹے کو سزا دے لیتا ہے، 1-2 تھپڑ لگا دیتا ہے، اگر ہم نے غلطیاں کی ہیں، قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ، کچھ دن کے لیے ہمیں آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس کے بعد نکال لیا جائے گا، جنت کے وارث ہم ہی ہیں، ہم ہی اصل ٹھیکیدار ہیں جنت کے، تھوڑی سی سزا ملے گی، اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا۔ بڑی عجیب بات کی۔ اللہ کہتے ہیں اچھا تم میرے بیٹے ہو، اگر تم میرے بیٹے ہو قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، تو پھر اللہ نے تمہیں عذاب کیوں دیا ہے؟ بنی اسرائیل کی قوم پر جگہ جگہ پہ امتوں پہ عذاب کیوں آئے؟ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، اللہ نے پھر تمہیں عذاب کیوں دیے اگر تم اللہ کے اتنے ہی محبوب ہو؟ اللہ نے اس بات کا بھی رد کر دیا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کہ جیسا یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں۔ اللہ نے واضح فرما دیا ہے سورہ اخلاص کے اندر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ یکتا ہے۔ اور پھر آگے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور قانون بیان کر دیا، وہ بھی ہمارے لیے، کہ اگر کوئی شخص تمہارے نزدیک، اب ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا اکثر لوگ غلو کرتے ہیں دین میں، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ ان کو بڑا جو ہے نا وہ شخصیت سمجھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ سید خاندان کے لوگ، اور ان کی ذات میں غلو کیا جاتا ہے کہ یہ تو شاہ جی ہیں، یہ تو سید ہیں، یہ گناہ کر بھی لیں تو ان کی جو ہے نا وہ بخشش کر دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کوئی سید جو ہے وہ پرمٹ لکھوا کے لایا اللہ سے کہ وہ جتنے مرضی گناہ کر لے اس کی بخشش ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی عوام نے اپنے دماغ میں ایک غلو جو ہے نا وہ فٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو سید ہے اگر وہ گناہ کر بھی لے گا تو اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک درجہ ہے۔ یہ سید وہ سید ہے ہی نہیں، وہ اہل بیت تھے۔ یہ سید جو ہیں یہ وہ سید نہیں ہے کہ جن کا نسب نامہ اور وہاں تک پہنچتا ہو، پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے جب بھی تمہیں کوئی بندہ یہ کہے نا کہ میں سید ہوں، تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، سید کو آگ چھو نہیں سکتی، اس کو آگ میں پھینک دو، اگر تو جل گیا تو سید نہیں ہے، بچ گیا تو سید ہے۔ سید کو آگ نہیں چھوئے گی، اہل بیت کے اشخاص کو آگ نہیں چھو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غلو سے منع فرمایا ہے، اور عام شخصیات جو برابر ہیں، ہر ایک بشر ہے، بل انتم بشر، تم سارے بشر ہو، برابر ہو،
ہاں اگر تم میں سے کوئی اونچ نیچ ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے. ان عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تو تقوی چلتا ہے. اگر کسی کی بزرگی ہے، کوئی بہت بڑا ہے، تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، پیسے اور مال کی وجہ سے نہیں ہے، جاہ و حشمت کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے خاندانی نسب کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے سٹیٹس کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو تقوی معیار ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور قانون بیان فرما دیا تاکہ ان لوگوں کی اصلاح ہو سکے. یہود و نصارہ کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم. اب ان اہل بیت کے ساتھ، ان اہل کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے والمحصنات من المؤمنات. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم مومنات کے ساتھ نکاح کرو. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مومن شخص مشرکہ سے نکاح نہیں کرتا، یہ اصول ہے. اللہ نے منع فرما دیا لا تنکحوا المشرکات، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو. اب کوئی اہل کتاب میں سے اگر ایسی خاتون ہیں کہ جو اس ایکسٹریم لیول کی مشرکہ نہیں ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز ہے. جس کا عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. اہل کتاب، اصل حقیقی اہل کتاب، وہ اس دنیا میں اب اکا دکا ہی موجود ہوں گے، ورنہ جتنے بھی ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، سب تحریف شدہ ہیں. اور تعلیمات بدل جانے کی وجہ سے، اس وجہ سے ان اہل بیت کے ساتھ جو یہ گٹر چوڑے چمار ہیں یا گٹر نکالنے والے ہیں، یہ اہل کتاب نہیں ہیں. ان کو تو اپنا دین نہیں پتا. یہ نصارہ ہیں لیکن ان کو اپنا دین نہیں پتا. جو اصل اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ بھی اجازت ہے، اگر کوئی ایسا سین بن جائے پھر وہ ریاست جو ہے نا اس کا فیصلہ کرے گی. اگر ریاست اس کے متعلق فیصلہ لگا دیتی ہے، بیان کر دیتی ہے کہ کوئی بندہ اہل بیت کی عورت سے بھی شادی نہیں کرے گا، تو اس کی پاسداری کرنا بھی لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ یہ تعزیرات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے معاملات میں ریاست کو اختیار دیا ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں، جب ان کے اب شرعی حکم یہ تھا نا کہ 3 طلاقیں ہیں، 3 طلاقیں ہوں گی، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ عورت جو ہے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کرتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ اکثر جب بھی جھگڑا ہوا ایویں ہی طلاق کھڑکا دی اور علیحدہ کر دی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کے بعد میں یہ تعزیری فیصلہ جاری کرتا ہوں، جو بندہ 1 طلاق دے گا اس کی پکی طلاق واقع ہو جائے. اب جب لوگ ڈر گئے اس بات سے کہ 1 ہی طلاق دی تو بچے بھی ہیں، ان کا مستقبل بھی ہے، بیوی ہے، آخر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون جاری کر دیا کہ 1 ہی طلاق پر علیحدگی کروا دوں گا. تو لوگ اس سے باز آ گئے طلاقیں دینے سے. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا اور 3 طلاقوں کو دوبارہ جاری کروایا. مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے. تو یہ جو تعزیراتی حکم ہے، یہ ریاست اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ تھوڑا بہت اس میں رد و بدل حکمت کے تحت کر سکتی ہے، وقتی طور پر، مستقل نہیں. جب وہ جرم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد اصلی حکم کو دوبارہ نافذ کر دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دہشت گردی کے بارے میں ایک اصول بیان فرمایا. لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام بڑا دہشت گرد دین ہے. اگر اسلام دہشت گرد دین ہوتا تو قرآن مجید میں دہشت گردی کے خلاف کیسے معاملہ کرنا ہے یہ بتانا تھا قرآن نے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو کوئی دہشت گردی کرتا ہے، امن کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں کسی قسم کا دنگا اور فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کا حق غصب کرتا ہے، یا دہشت گردی کرتے ہوئے کسی کا قتل کر دیتا ہے، بم دھماکہ کر دیتا ہے، ایسا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حکم یہ جاری کی ہے او یقتلوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا تو اس کو قتل کر دو جس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، جس نے کثرت سے قتل کر دیے، قتل کا بدلہ قتل، نفس النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان کاٹا جائے گا، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، نفس کے بدلے نفس، دانت کے بدلے میں دانت. یہ اسلامی قوانین ہے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ جو دہشت گردی کرتا ہے یا تو اس کو اس زمین سے صفحہ ہستی سے اس کا نام مٹا دو، تاکہ آئندہ لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے کہ یہ کام نہیں کرنا، کسی کا حق غصب نہیں کرنا. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر ان کا ایک دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں مخالف سمت میں ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو جائے. تیسری سزا او ینفوا من الارض، یا ان کو اپنی زمین سے نکال دو، ملک بدر کر دو ان کو. یہ 3 سزائیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے رکھی ہیں کہ جو مستقل طور پر دہشت گردی کرتا ہے. تو اسلام دہشت گرد دین نہیں ہے. اگر اسلام دہشت گرد دین ہوتا تو وہ دہشت گردوں کا قلع کما کرنے کے لیے یہ قانون نہ دیتا.
تاکہ امن قائم کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چور کے متعلق یہ قانون بیان کر دیا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب جو لبرل ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑا عجیب دین ہے، بڑا سخت مذہب ہے آپ کا، اگر کوئی شخص چوری کر لیتا اس کا ہاتھ ہی کاٹ دو، اس کو پوری زندگی کے لیے اپاہج کر دیا آپ نے، بڑا سخت دین ہے آپ کا، بڑے اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ اس میں اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اگر آپ پورے ملک میں، مثال کے طور پہ کتنی کرپشن ہوتی ہے ہمارے ملک میں، بلیک منی کتنی باہر جاتی ہے، ایک بڑے بندے کو کسی کو پکڑ کے اس کا میڈیا کے سامنے ہاتھ کاٹا ہو، خدا کی قسم اگلے دن پورے پاکستان میں امن ہو جائے گا، ایک بندہ بھی کرپشن نہیں کرے گا، یہ لکھ کے لے جائے، میرا دعویٰ ہے۔ اس کو آج نافذ کر دیں، آپ کے باہر والے ملک میں جو بندے پیسہ لے کر گئے ہوئے ہیں وہ بھی واپس بھیج دیں گے کہ ہمارا نہ ہاتھ کاٹا جائے، پیچھے سے ریکارڈ نہ نکل آئے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ بڑا عالمگیر قانون ہے، ایک دفعہ آپ ایسا عمل کریں۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک بندے نے ساری زندگی جمع پونجی اکٹھی کی ہو، اس نے اپنے بیوی بچوں کے لیے نان و نفقہ اکٹھا کیا اور پلاننگ یہ ہو، کرائے پہ رہتا تھا بیچارہ، بوڑھا تھا، ساری عمر وہ نائب قاصد رہا، اور اس کے بعد یہ آنکھوں دیکھا واقعہ، نائب قاصد تھا، اور پھر اس نے جو بھی پیسے جمع کیے، عین آخری عمر میں آ کے جب اس نے کوئی مکان وغیرہ اپنے لیے خریدنا تھا تو اس کا 60 لاکھ روپے چوری ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے آپ کو اس بزرگ کی جگہ رکھ کر سوچیں کہ کیا حالت ہوگی آپ کی جب اس چور کو پکڑ لیا جائے اور چور آ کے آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے کہ بابا جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی۔ آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ اس کو فیر مار دوں، اس کو ویسے اڑا دوں، اس نے یہ حرکت کی کیسی، میری ساری زندگی کی جمع پونجی ہے، 60 لاکھ روپے، مجھے کتنی اذیت ہوئی ہے ذہنی، کہاں کہاں جا کے دھکے کھانے پڑے ہیں مجھے، تھانوں کچہریوں میں، مجھے کہاں کہاں رول دیا اس نے اس بوڑھی عمر میں۔ اس کا جی چاہے گا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ پھر اللہ نے صرف ایک ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، بڑی نرمی کی ہے، بہت نرمی کی ہے اس شخص کے ساتھ کہ صرف ایک ہاتھ کاٹو تاکہ نصیحت ہو جائے، آئندہ یہ کام نہ کرے۔ ورنہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اس کے بارے میں کیا معاملہ کرو گے، تو میرے خیال سے کوئی بھی عاقل اور جو ہے نا سمجھدار شخص ہے وہ یہ کہے گا کہ اس نے جتنا میرا نقصان کیا میں تو اس کو معاف نہیں کروں گا، میری طرف سے اس کو اڑا دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین دیے ہیں ان کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، تاکہ پوری جو قوم ہے اس میں امن قائم ہو جائے، کوئی بھی شخص اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ جتنی بھی تعزیراتی حکم ہیں یا جتنی بھی سزائیں ہیں، اکثر لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، جی اگر کسی نے گناہ کر لیا تو اس کو کوڑے مارے جائیں، یہ کیسا عجیب مذہب ہے آپ کا، عجیب دین ہے آپ کا، بڑا سخت ہے۔ تو اگر ان کو نافذ کر دیا جائے تو اسلام کی اصل روح زندہ ہو سکتی ہے اور امن قائم ہو سکتا ہے۔ آپ مثالیں دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کی، تو وہ کیوں امن والے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں یورپ میں جا کر، وہ کوئی اتنے تہذیب یافتہ لوگ نہیں ہیں، کوئی اتنے پڑھے لکھے، ان کو دین اتنا نہیں سمجھ آ گیا، یا ان کی تعلیم نے ان کے اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر اتنا اثر نہیں چھوڑا، صرف پیچھے ڈنڈا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے گرین سگنل جو ہے نا وہ اس کا ریڈ سگنل کراس کیا تو ہمیں اتنا جرمانہ پڑ جائے گا، قانون ہے ان کے ہاں، سختی ہے ان کے ہاں۔ عمرز لا کے نام سے انہوں نے، وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو لا مقرر کیے ہوئے تھے، عمرز لا کے نام پر لوگ ادھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو لا ہیں، قانون ہیں، ان پر لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں وہاں جا کے، یورپ کے کنٹریز میں جا کے، ادھر وہ لاگو ہیں سارے قانون۔ اگر آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گوروں کے تھے؟ ہمارے تھے۔ ہم مسلمان ہیں، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے ہمارے لیے، ریاست کے قانون کے لیے وہ نمونہ ہے، تو ہم اس کو نافذ نہیں کر رہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر صرف قانون کے طور پر ہی اس کو استعمال کیا جائے اور لاگو کر دیا جائے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس چھٹے پارے کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے دونوں بیٹوں کا قصہ بیان کیا ہے کہ ان میں سے دونوں نے قربانی کی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی جو تھی وہ قبول کر لی، اور وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قبول نہ فرمائی۔ اب اس دور میں ہوتا یہ تھا، اللہ کا قانون یہ تھا کہ جب کوئی قربانی کرتا تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیتی اور وہ واپس چلی جاتی۔ جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی پتہ یہ چل جاتا کہ اس کی قبول ہو گئی ہے۔ تو حابیل اور قابیل، جیسا کہ روایات میں آتے ہیں ان کے دونوں بھائیوں کے نام، دونوں نے قربانی کی، اب ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہ ہوئی۔ دوسرے کے دل میں، قابیل کے دل میں حابیل کے لیے حسد آ گیا، اس کی کیوں قبول ہو گئی ہے، اس نے کون سا ایسا خاص عمل کر لیا ہے۔
جو اس کی قبول ہو گئی ہے اور میری قبول نہیں ہوئی. تو آگے اسی آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے. یہ قانون ہے اللہ کا کہ اللہ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے. غیر متقین، جس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے اور جس کی نیت ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتے. تو حابیل نے اللہ کی جو ہے نا خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ قربانی کی، اس وجہ سے اس کی قربانی کو قبول کیا گیا. اور یہاں ایک درس یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو، آپ کے کسی بھائی کو اللہ نے ترقی دے دی ہے تو اس کے لیے حسد نہ اپنے دل میں پالیں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. جیسے آگ چند لمحوں میں لکڑی کو راکھ بنا دیتی ہے نا، اسی طرح انسان کی وہ نیکیاں جو اس نے بڑی تگ و دو کے ساتھ، محنت مشقت کے ساتھ کی ہوتی ہیں، وہ بھی حسد کھا جاتا ہے، زائل کر دیتا ہے. تو اس لیے حسد اتنی بری بیماری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دور رہنے کی دعا بھی کی ہے اور اپنی امت کو تلقین بھی کی کہ حسد نہ کرنا، حسد نہ کرنا، حسد نہ کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے بچائے اور شر سے بچائے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.